میں ڈاکٹر سید وراش شکو کشمیری سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اپنا کلام پیش۔ سرکار ابھی چند سال قبل افتخار عارف صاحب یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے میرے بارے میں ایک شعر کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ شعر آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ کہا ہے کہ سبک ظرفوں کے قابو میں نہیں لفظ، میرے بارے میں کہا ہے کہ سبک ظرفوں کے قابو میں نہیں لفظ، مگر شوق گل افشانی بہت ہے۔ تو یہ شوق گل افشانی ہو یا نہ ہو، وہی کہتے ہیں ایسی بات راغب جنہیں زام سخندانی بہت۔ حضور، ان کی تعریف و توصیف میں نہ صرف راغب مراد آبادی صاحب اور دوستوں نے بھی شعر فرمائے ہیں، میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں قطع پیش کرتا ہوں کہ قدیم لکھنوی تہذیب کا حسین پیکر، فرشتہ خو ہیں وجاہت شکوہ کشمیری۔ قدیم لکھنوی تہذیب کا حسین پیکر، فرشتہ خو ہیں وجاہت شکوہ کشمیری۔ دراز گیسو شیریں زباں مجسم شیر، یہ روبرو ہیں وجاہت شکوہ کشمیری۔ کشمیری صاحب ارشاد۔ فراز صاحب جو آپ نے میرے بارے میں کہا ہے وہ بھی آگے سنا دیجئے۔ ارشاد کشمیری صاحب۔ یہ بہت ہی فطری منظر معلوم ہو رہا ہے کہ فراز صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا شعر پڑھ رہا ہوں، تو غرض کہ کیونکہ فراز صاحب، یعنی آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا اور انہیں یہاں۔ کیونکہ فراز صاحب اور دوسرے قادر الکلام شعراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی شاعری ان سب کے سامنے بگھاروں، اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں بجائے اپنا کلام سنانے کے کسی دوسرے مستند شاعر کا کلام سناؤں۔ ارشاد کشمیری صاحب۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں غالب، اقبال یا فیض کا کلام سنا رہا ہوں، میں نے یہ کیا ہے کہ ایک آج کے دور کے مشہور ہسپانوی شاعر کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو زبان میں منظوم تراجم جو ہیں بہت ہی شاذ و نادر ہیں، آپ سب صاحب ذوق ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ترجمے موجود ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ مثلاً طباطبائی صاحب کا وہ ترجمہ جو انہوں نے ٹینیسن کی نظم کا کیا تھا، بہت ہی اردو ادب میں اس کا مقام ہے۔ عصری ادب میں جناب جعفر علی خان اثر صاحب نے بنگال کے مشہور اور محبوب شاعر قاضی نذر الاسلام کی نظم کا ترجمہ کیا ہے کہ روتوں کو ہنساتا ہوں اور ہنسوں کو رلاتا ہوں، اور جو سامنے آتا ہے ٹھوکر میں اڑاتا ہوں۔ سرکار واہ واہ، کیا مذاق ہے آپ کا۔ روتوں کو ہنساتا ہوں، ہنسوں کو جگاتا ہوں، اور جو سامنے آتا ہے ٹھوکر میں اڑاتا ہوں۔ میں گیت ہوں وحشی کا، اور میں رقص سپاہی کا، اور فرسودہ تمدن کو پیغام تباہی کا۔ تو میں نے جرأت کی ہے، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اردو شاعری کے مزاج کا خیال کروں، کہاں تک کامیاب ہوا ہوں آپ لوگ۔ میں آپ کو یہ دھمکی دے دوں کہ میں 2 نظمیں سناؤں گا۔ پہلی نظم ہے جس کا عنوان ہے 2 بدن۔ کہ روبرو 2 بدن، اور کبھی موجیں ہیں 2، اور شب بے کراں ایک بحر، آمنے سامنے 2 بدن، جبکہ 2 سنگ ہوں، رات جیسے کوئی دشت ہو تا نظر۔ رات جیسے کوئی دشت ہوتا نظر، اور کبھی 2 بدن 2 جڑوں کی طرح، شب کی گہرائی میں کچھ گندھے سے ہوئے، اور کبھی 2 بدن 2 جڑوں کی طرح، شب کی گہرائی میں کچھ گندھے سے ہوئے،
اور بالمقابل کبھی دو بدن جب ہوں دو برچھیاں اور ظلمت شب میں اڑتی ہیں تب اور ہر طرف جیسے چنگاریاں ظلمت شب میں اڑتی ہیں تب اور ہر طرف جیسے چنگاریاں اور کبھی دو بدن دو ستارے ہیں جو ٹوٹ کر سونے آکاش میں منتشر ہو گئے. اس نظم کا عنوان ہے سنسان راہ. ملاحظہ اچھا. کہ راہ سنسان اور طولانی، راہ سنسان اور طولانی، تیرگی میں بھٹک رہا ہوں میں، لڑکھڑاتا ہوں گر رہا ہوں میں، سنگ ساکت ہیں میرے زیر قدم اور خشک پتوں کو رونتا ہوں میں، میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہے خس و خاشاک کو کچلتا ہوا اور پاؤں ان پتھروں پر دھرتا ہوا. گر میں رکتا ہوں وہ بھی رکتا ہے، میں اگر تیز تیز چلتا ہوں وہ بھی قدموں کو تیز کرتا ہے. مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں اور ہر طرف تیرگی کا عالم ہے، نہ کوئی در ہے نہ جھروکا ہے. موڑ در موڑ میں گزرتا ہوا ایک ہی راہ پر نکلتا ہوں، راہ جس پر نہ منتظر ہے کوئی نہ میرے پیچھے کوئی چلتا ہے. اب کسی شخص کے تعاقب میں اسی راستے پر چلتا ہوں اور وہ شخص لڑکھڑاتا ہے، گر کے اٹھتا ہے، پھر سے چلتا ہے، اور جب مڑ کے دیکھتا ہے مجھے وہ بھی کہتا ہے پیچھے کوئی نہیں. واہ 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 واہ.